بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے سبق نمبر 16۔ کلاس میں ہم اس کی پڑھائی کر چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر کریں گے تاکہ جو سوالات کیے جائیں آپ کو ان کے جوابات سمجھ میں آ جائیں۔ تو سب اپنی بک پہ صفحہ نمبر ہے 122، اس کو نکالیں۔ سبق نمبر 16، ہنگامی صورتحال کا مقابلہ۔ ہنگامی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ایمرجنسی۔ کوئی ہنگامی حالت ہو، حادثہ پیش آ جائے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس سے کیسے نمٹا جائے۔ سب سے پہلے ہیں خاص الفاظ، ان کی ادائیگی کا طریقہ دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے مصنوعی۔ مصنوعی، چاق چوبند، اقدامات، محافظ، حواس، متوجہ۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم سبق شروع کریں گے۔ آج اسکول کے تمام بچے بہت پرجوش اور خوش تھے۔ پرجوش، جذبے سے بھرے ہوئے اور خوش تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آج ان کے اسکول میں محکمہ پولیس کی ایک ٹیم آ رہی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کی تربیت دی جائے۔ نبرد آزما، نمٹنا، ہنگامی صورتحال، ایمرجنسی حالات، یعنی کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس سے کیسے نمٹا جائے۔ کچھ اسکاؤٹس بھی آ رہے تھے۔ اسکاؤٹس کیا ہوتے ہیں؟ رضاکار نوجوان جو کہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ہنگامہ ہو جائے، کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے تو اس میں کیسے ریئیکٹ کیا جائے، کیسے لوگوں کو بچایا جائے۔ جنہوں نے عملی مظاہرہ کہتے ہیں پریکٹیکل کر کے دکھانا، عملی مظاہروں میں بھی حصہ لینا تھا، یعنی کہ بچوں کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھانا تھا کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو لوگوں کو کیسے بچایا جائے۔ جیسے ہی اسکول کی اسمبلی ختم ہوئی، پولیس کے چاق و چوبند چست اور پھرتیلے جوان اور افسر اسمبلی کے مرکز میں پہنچ گئے، یعنی کہ جہاں اسمبلی ہو رہی تھی اس میدان میں درمیان میں پہنچ گئے۔ ان کی خوبصورت وردیاں دھوپ میں چمک رہی تھیں، یعنی کہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں، صاف ستھری دکھائی دے رہی تھیں، وہ بہت شاندار لگ رہے تھے۔ ایک باروب سے پولیس افسر نے، باروب یعنی کہ ایک اثر و رسوخ والے پولیس افسر نے بچوں کو بہت پیار سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بچوں، آج ہم لوگ آپ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی بنیادی تربیت دیں گے، کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ سب بچوں نے یک زبان یعنی کہ ایک زبان میں بآواز بلند یعنی کہ اونچی آواز میں جواب دیا، یس سر۔ اچھا، اگلا صفحہ۔ پولیس افسر کیا کہتا ہے؟ پولیس افسر، شاباش، تو بچوں سب سے پہلے میں آپ کو میڈیکل ایمرجنسی یعنی کہ ہنگامی حالت یعنی کہ ایمرجنسی کے حالات جو پیش آ جائیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب کسی فرد کی طبیعت اچانک خراب ہو جائے تو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں فرسٹ ایڈ، یعنی کہ ایک دم اس کو کس طرح سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، ابتدائی طبی امداد کے آنے میں دیر ہو تو آپ فوری طور پر اس کی مدد کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ اقدامات کیا ہوتا ہے؟ تدابیر، عمل، طریقے، پیش قدمیاں کہ کس طریقے سے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال میڈیکل ایمرجنسی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی آدمی کے گلے میں کوئی چیز پھنس جائے اور اسے سانس نہ آ رہا ہو یا رک کر آ رہا ہو تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دونوں بازو اس کے سینے پر لپیٹ کر اس کے سینے کو دبائیں، یعنی کہ زور لگائیں۔ اس طرح اس کے پھیپھڑوں پر دباؤ پڑے گا۔ پھیپھڑے کیا ہوتے ہیں؟ لنگس۔ پھیپھڑوں پر دباؤ پڑے گا، جو بھی چیز اس کے گلے میں اٹکی ہوئی ہوگی وہ نکل جائے گی۔ اگر سانس رک رہا ہو تو مریض کا سینہ دبائیں اور مصنوعی سانس لیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ڈاکٹر کو فوری اطلاع دینا یا بیمار کو ہسپتال پہنچانا ہی اصل حل ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا خون بہہ رہا ہو اور رک نہ رہا ہو تو اس کے لیے بھی فوری طور پر خون کے بہاؤ کو روکنا ضروری ہے۔ ہڈی ٹوٹنا اور کسی شخص کے کپڑوں میں آگ لگ جانا بھی میڈیکل ایمرجنسی یعنی کہ حادثے کے زمرے میں آتے ہیں۔ زمرے کا مطلب ہوتا ہے سرکل، دائرہ۔ طالب علم کیا سوال کر رہے ہیں؟ سر، اگر خون بہہ رہا ہو تو اسے کیسے روکیں؟ پولیس افسر نے جواب دیا، بیٹا، اگر تو معمولی چوٹ ہے یعنی کہ ایک عام سی چوٹ ہے، چھوٹی سی چوٹ ہے اور تھوڑا سا خون بہہ رہا ہو تو صاف کپڑے کی پٹی باندھنا ہی کافی ہوگا۔ زیادہ خون بہہ رہا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جتنا جلدی ہو سکے پہنچنا ضروری ہے۔ اب ایک پولیس کا افسر آپ کو دہشت گردی یا دشمن کے حملے کی صورت میں ہنگامی اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ پھر سے اقدامات کا لفظ آیا۔ اقدامات کا مطلب ہوتا ہے تدابیر، طریقے، عمل، پیش قدمیاں، یعنی کہ کوئی دہشت گردی کا معاملہ پیش آ جائے، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی دشمن حملہ کر دے تو اس کے جواب میں کس طریقے سے اس ایمرجنسی کا مقابلہ کیا جائے، کیسے اس سے نمٹا جائے۔ ایک نیا افسر بچوں کی اسمبلی کے درمیان میں آیا۔
پیارے بچوں، میرا نام انسپکٹر علی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ خدا نہ خواستہ یعنی کہ اللہ نہ کرے دہشت گردی یا اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کون سے ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی کہ پولیس کے محکمے جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، انسانوں کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے محافظ ہیں۔ محافظ کہتے ہیں آپ کی حفاظت کرنے والے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو مار گرائیں گے، یعنی کہ ان پر بھروسہ رکھیں گے، وہ تھوڑی دیر میں ان کو مقابلہ کریں گے، ان کو شکست دے دیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے حواس قائم رکھیں۔ حواس کا معنی ہوتا ہے ہوش، اور اپنے اساتذہ کی ہدایات پر عمل کریں، یعنی کہ وہ جیسے آپ کو گائیڈ کریں آپ کے ٹیچرز، ان پر عمل کریں۔ آپ کے تعلیمی اداروں میں ایسی صورتحال کے لیے مشق کروائی جاتی ہے۔ مشق یعنی کہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ نے ایسے صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے۔ آپ کو اس مشق کے دوران جو ہدایات دی جائیں ان پر عمل کریں۔ ضرورت پڑے تو جہاں ہیں زمین پر وہیں لیٹ جائیں۔ یاد رکھیے زمین پر لیٹ جانے کی صورت میں کوئی اڑتا ہوا لوہے کا ٹکڑا یا بندوق کی گولی لگنے کا امکان کم ہوتا ہے، یعنی کہ جب زمین پر لیٹ جائیں تو کہیں بم بلاسٹ ہوا ہو، کہیں یا کوئی گولیاں چل رہی ہوں، کوئی بندوق سے کوئی گولی فائرنگ کر رہا ہو تو وہ لگنے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ چلائیں یا روئیں مت، یعنی کہ شور نہ ڈالیں، اس طرح آپ دوسروں کو بھی پریشان کریں گے اور خود کو بھی۔ اگلا صفحہ نمبر 124۔ یہ بھی امکان ہے یعنی کہ پاسبلٹی ہے کہ ایسا کرنے سے آپ دشمن کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے، یعنی کہ شور ڈالیں گے تو جو دشمن ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک اور ضروری ہدایت یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں بھاگنے کی کوشش مت کریں، ورنہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اندیشہ یعنی کہ خطرہ۔ یہ کہہ کر وہ افسر ایک طرف ہو گیا تو پہلے والا باروب افسر دوبارہ بولا۔ باروب یعنی کہ اثر و رسوخ والا۔ 3 بچوں، اب آپ کے سامنے کچھ اسکاؤٹس مصنوعی سانس دینے کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ افسر تو ایک طرف ہو گیا۔ اس دوران میں چند اسکاؤٹس رضاکار نوجوان جو کہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے ایک اسکاؤٹ نے یعنی کہ ایک رضاکار نوجوان نے زمین پر گر کر تڑپنے کی اداکاری کی۔ دوسرے اسکاؤٹس نے اس کے بازو اور ٹانگیں سیدھی کیں اور ایک اسکاؤٹ اس کا سینہ دبانے لگا، جبکہ دوسرے اسکاؤٹ نے نیچے گرے ہوئے اسکاؤٹ کے منہ پر منہ رکھ کر اسے سانس دینا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد تینوں اسکاؤٹ اٹھ کھڑے ہوئے اور اسکول تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بچوں کے سامنے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے ایک مختصر سی تقریر کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال یعنی کہ ایسے حالات پیش آ جائیں جس میں کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مدد اس طرح کی جائے کہ حالات مزید خراب نہ ہوں بلکہ قابو میں آ جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کا ہر شہری ہنگامی صورتحال سے یعنی کہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت لے، یعنی کہ جو حالات اگر ملک میں آپ کے ہنگامی شروع ہو جاتے ہیں تو ان سے نمٹنے کی ٹریننگ لے۔ اس لیے آج ہم نے اپنے ان پولیس افسران سے گزارش کی تھی کہ یہ لوگ ہمیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم ان معزز کا مطلب ہوتا ہے عزت دار افسران کے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے بہترین کارکردگی پر اسکاؤٹ طلبہ کو شاباش دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نیک تمنائیں یعنی کہ دعائیں دیں۔ یوں ایک خوبصورت دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اچھا جی، اس کے بعد حاصل مطالعہ یعنی کہ ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا ہے۔ پولیس ٹیم آنے کا مقصد بچوں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نبرد آسماں کا مطلب ہوتا ہے نمٹنا ہونے کی تربیت دینا ہے۔ کسی فرد کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے پر ابتدائی امداد کے آنے میں اگر دیر ہو جائے تو فوری طور پر اس کی مدد کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں یعنی کہ جو طریقے اپنائے جاتے ہیں وہ میڈیکل ایمرجنسی کہلاتے ہیں۔ ہنگامی صورتحال میں جہاں ہیں وہیں زمین پر لیٹ جائیں، کیونکہ ایسی صورتحال میں کوئی اڑتا ہوا لوہے کا ٹکڑا یا بندوق کی گولی لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہنگامی صورتحال میں اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے اب سوالات جو ہیں یہ ہم ابھی کاپی سے کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گی اس کے جوابات آپ نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا بک چیک کر لیتے ہیں۔
متن کے مطابق یہ MCQs ہیں، جو ٹھیک آپشن ہوگا اس کو ٹک کرنا ہے اپنی بک پہ، یہ بک ورک آپ نے اپنی بک کے اوپر سالو کرنا ہے۔ متن کے مطابق نبرت آزما ہونے کا مطلب ہے نمٹنا۔ میڈیکل ایمرجنسی میں شامل ہے آگ لگ جانا۔ باقی جو آپشن ہے، سر میں درد ہونا، ادویات کا نہ ملنا، لڑائی ہونا، یہ میڈیکل ایمرجنسی نہیں کہلاتے۔ آگ لگ جانا میڈیکل ایمرجنسی کہلاتا ہے۔ اسکول میں ہنگامی صورتحال ہو تو ہمیں اساتذہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ نیک تمناؤں کا اظہار کیا کا مطلب ہے دعائیں دیں۔ آج اسکول میں ٹیم آ رہی تھی پولیس کی۔ سب بچوں نے یک زبان یعنی کہ ایک زبان ہو کر بآواز بلند جواب دیا، یس سر۔ اگلا صفحہ۔ پولیس انسپکٹر نے اپنا نام بتایا، علی۔ ضرورت پڑے تو جہاں ہیں وہیں زمین پر لیٹ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے میچنگ کالم۔ کالم الف کے الفاظ کو دیکھ کر ان کے مطابق جو الفاظ ہیں کالم بے میں، اس سے ملانا ہے۔ پہلا لفظ ہے با آواز، اس کو میچ کرنا ہے آپ نے بلند۔ چاک چوبند، بیمار ہسپتال، نیک تمنائیں، ہنگامی میڈیکل ایمرجنسی، دہشت گرد۔ چلیں، اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں۔ یہ جو الفاظ ہیں خالی جگہ کے سبق کے مطابق جو الفاظ مس ہوئے ہیں وہ یہاں پہ لکھنے ہیں۔ ہڈی ٹوٹنا اور کسی شخص کے کپڑوں میں آگ لگ جانا بھی میڈیکل ایمرجنسی کے زمرے میں آتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے محافظ ہیں۔ سب سے پہلے ایک اسکاؤٹ نے زمین پر گر کر تڑپنے کی اداکاری کی۔ کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بہترین کارکردگی پر اسکاؤٹ طلباء کو شاباش دی۔ یوں ایک خوبصورت دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ چلیں، اب یہ بک ورک ہمارا مکمل ہو گیا۔ اچھا جی، بک ورک آپ نے کرنے کے بعد اپنی کاپی کا کام مکمل کرنا ہے۔ آج جیسے کہ طریقے کے مطابق ہم سب سے پہلے الفاظ معنی لکھتے ہیں، 10 الفاظ معنی۔ تو یہ جو میں آپ کو کاپی دکھا رہی ہوں بیٹا، یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سبق نمبر لکھنا ہے، عنوان لکھنا ہے، پیج ریڈی کرنا ہے، مارجن لائن لگا کے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اختتام، تمام ہونے کا عمل یا خاتمہ، اس کا معنی ہے اقدامات، تدابیر یا عمل۔ اندیشہ، فکر، سوچ، خوف، یہ 3 معنی ہیں، تینوں لکھنے ہیں۔ آگاہ، باخبر یا واقف۔ پرجوش، جوش سے بھرا ہوا، سرگرم۔ چاق چوبند، چست پھرتیلا۔ حواس، ہوش یا احساس کی قوت۔ ہنگامی صورتحال، میڈیکل ایمرجنسی۔ زمرے، دائرے۔ نبرد آزما ہونا، نمٹنا۔ اس کے بعد ہیں سوالات۔ سوالات کے جوابات دیں کی ہیڈنگ دینی ہے، سوال لکھنا ہے اور اسی طرح ہیڈنگز دینی ہے اور ان کے آنسرز لکھنے ہیں آپ نے، جوابات لکھنے۔ اسکول میں کس محکمے سے ٹیم آ رہی تھی؟ ہیڈنگ ہے محکمہ پولیس۔ اسکول میں محکمہ پولیس کی ایک ٹیم آ رہی تھی۔ ٹیم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ابھی ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ کیوں آ رہی تھی، کہ تاکہ بچوں کو تربیت دی جائے کہ وہ ہنگامی صورتحال سے کیسے نمٹیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کی تربیت دی جائے۔ نبرد آزما ہونا، نمٹنا، مقابلہ کرنا۔ اگلا سوال، میڈیکل ایمرجنسی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ ابھی ہم نے سبق میں پڑھا کہ میڈیکل ایمرجنسی کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کی بھی شخص کی طبیعت اچانک خراب ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ایک دم جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، اس کو میڈیکل ایمرجنسی کہتے ہیں۔ کسی فرد کی طبیعت، جواب میں پڑھ رہی ہوں، اس کا ہیڈنگ ہے میڈیکل ایمرجنسی۔ جواب ہے کسی فرد کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے پر ابتدائی طبی امداد کے آنے میں اگر دیر ہو جائے تو فوری طور پر اس کی مدد کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ میڈیکل ایمرجنسی کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سب سے اہم ہدایت کیا ہے؟ کیا ہے اہم اس کی ڈائریکشن، اس کی اہم ہدایت؟ اہم بات یہ ہے کہ چلائیں مت یا روئیں مت، اس طرح آپ دوسروں کو بھی پریشان کریں گے اور خود کو بھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5،
اگر کسی کے گلے میں یا کوئی چیز پھنس جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ایڈنگ ہے سانس ٹھیک کرنے کا طریقہ۔ جب کسی آدمی کے گلے میں کوئی چیز پھنس جائے اور اسے سانس نہ آ رہا ہو یا رک رک کر آ رہا ہو تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دونوں بازو اس کے سینے پر لپیٹ کر اس کے سینے کو دبائیں۔ اس طرح اس کے پھیپھڑوں پر دباؤ پڑے گا، یعنی کہ پریشر بلڈ ہوگا، اور جو چیز بھی اس کے گلے میں اٹکی ہوئی ہوگی وہ نکل جائے گی۔ اچھا جی، مصنوعی تنفس سے کیا مراد ہے؟ تنفس کہتے ہیں سانس لینے کا عمل، مصنوعی آرٹیفیشل طریقے سے کیسے سانس دلایا جاتا ہے؟ مصنوعی تنفس متاثرہ شخص کے منہ پر منہ رکھ کر اسے سانس دینا مصنوعی تنفس کہلاتا ہے۔ اس کے آگے سوال نمبر 7، ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنے خطاب میں کیا بتایا؟ ہیڈنگ ہے اس کی ہیڈ ماسٹر صاحب کی تقریر۔ انہوں نے بتایا کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مدد اس طرح کی جائے کہ حالات مزید خراب نہ ہوں بلکہ قابو میں آ جائیں، یعنی کہ کنٹرول میں آ جائیں، یعنی کہ شور نہ مچائیں بلکہ اس کو حالات پر قابو پانے کی کوشش کریں، اپنے حواسوں کو قائم رکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کا ہر شہری ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت لے، یعنی کہ ایمرجنسی سچویشن کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ لے۔ یہ سوالات آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں، اس کے ساتھ ہے اس کا خلاصہ جو کہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ ساری پکچر میں آپ کے گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، لیکن یہ کہ یہاں سے بھی اس کو میں ریڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو جب آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ اچھا جی، خلاصہ ہے اس کا، بچوں کے اسکول میں محکمہ پولیس کی ٹیم کچھ اسکاؤٹس کے ہمراہ یعنی کہ اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ ان کا مقصد بچوں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نبرد آزما ہونے یعنی کہ نمٹنے کے لیے تربیت دینا ہے۔ پولیس افسر نے بچوں کو بتایا کہ کسی فرد کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے پر ابتدائی طبی امداد کے آنے میں اگر دیر ہو جائے تو فوری طور پر اس کی مدد کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ میڈیکل ایمرجنسی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گلے میں پھنسی ہوئی چیز نکالنا اور مصنوعی تنفس دینا وغیرہ وغیرہ، یعنی مصنوعی تنفس، سانس مصنوعی طریقے سے، آرٹیفیشل طریقے سے سانس دلانا اس کو۔ تاہم ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈاکٹر کو فوری اطلاع دینا اور ہسپتال پہنچانا اصل حل ہے۔ ایک اور پولیس افسر نے دہشت گردی یا دشمن کے حملے کی صورت میں ہنگامی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ آگاہ کرنا، بتانا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے گھبرانا یا حواس باختہ نہیں ہونا چاہیے۔ حواس باختہ ہونا یعنی کہ اپنے ہوش پر قائم نہ رہنا، ہوش گم کر دینا، بلکہ جہاں ہیں وہیں زمین پر لیٹ جائیں، کیونکہ ایسی صورتحال میں کوئی اڑتا ہوا لوہے کا ٹکڑا یا بندوق کی گولی لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے یہ چیزیں لگنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو اس نقصان کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی صورت میں بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد اسکاؤٹس نے مصنوعی سانس دینے کا مظاہرہ کیا۔ بچوں نے تالیاں بجا کر انہیں داد دی، یعنی کہ ان کو شاباش دی، ان کی تعریف کی۔ آخر میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنی مختصر یعنی کہ چھوٹی سی تقریر میں بچوں سے کہا کہ ہنگامی صورتحال میں اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کا ہر شہری ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت لے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے معزز افسران کا شکریہ ادا کیا اور بہترین کارکردگی پر اسکاؤٹس کو شاباش دی، یعنی کہ جو انہوں نے مظاہرہ کر کے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے ہنگامی صورتحال پیش آ جائے تو کسی انسان کی کیسے جان بچائی جا سکتی ہے، انہوں نے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا تھا، اس پہ تالیاں بجا کے بچوں نے اور استاد صاحب نے ان کو شاباش دی۔ چلیں بیٹا، یہ جو آپ کا کام ہے یہ سارا آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے لرن بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔